خواتین حضرات، گرداب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیشن، یہ لفظ منہ سے نکلے اور امکانات کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے، تصورات کے کئی جہاں آباد ہو جاتے ہیں. گلیمر، گلٹس، ماڈلز، کیٹ واک، یہ وہ. ہمارے ہاں فیشن پچھلے کئی دنوں سے باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر رہا ہے. یہ اب صرف ایک انڈیویجول سٹائل نہیں ہے، یہ ایک پورا فیشن انڈسٹری، فیشن سین بن چکا ہے، جس کا آپ نے ایک ملاحظہ حال ہی میں لاہور کے فیشن ویک میں کیا. ایک پورا ہفتہ لاہور میں مختلف ڈیزائنرز نے آ کر پاکستان کے فیشن کو کیٹ واکس کے اوپر ایگزیبٹ کیا تاکہ آپ اور دنیا اسے دیکھ سکے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایونٹس ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، ہماری ایکسپورٹس کے متعلق کیا کریں گے، اور وی ایز اے پیپل ہماری امیجری اور ہماری پرسیپشن دنیا کو کیا پتہ چلے گی. میں نے سوچا کہ چونکہ میں تو بہت ہی انفیشنیبل آدمی ہوں، تو آج اپنے شرکاء کو ایسے لوگوں کو اس میں سے چنوں جن کو واقعی فیشن انڈسٹری کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے. میں سب سے پہلے آپ کا تعارف ان سے کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں خاور ریاض، اور خاور کے لیے میرے خیال میں اب وہ مقام آ گیا ہے کہ نہ تعارف کی ضرورت ہے اور نہ تعریف کی، مگر میں پھر بھی تعریف کرتا رہتا ہوں کہ شاید کسی دن مجھے گروم کریں اور اپنے ماڈلز کی طرح کامیاب اور حسین بنا دیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کامیار رکنی. کامیار از ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ پیپل ٹو کم آؤٹ آف اے پرٹیکولر فیشن اسکول، جو کہ پاکستان کی حکومت اور فرانس کی حکومت کے درمیان ایک اشتراک کے تحت قائم ہوا، اور اب تقریباً پچھلی ایک دہائی سے یہ ہمارے ملک کے ایک بے انتہا کامیاب، میں تو انہیں فیشن ایمبیسڈر کہتا ہوں، بیکاز ان کے ہاتھ میں قلم بھی ہے اور منہ میں ایک زبان بھی ہے، جن کا دونوں کا استعمال یہ بہت اچھا کرتے ہیں. اور آخر میں میری ایک انتہائی قابل احترام، اور آپ یقین کیجئے کہ کچھ لوگوں کو ملنا اور جاننا باعث سے فخر بھی ہوتا ہے اور باعث سے لطف بھی ہوتا ہے، نیلوفر شاہد. میں ان کو، یہ بالکل پرانی نہیں ہے، بالکل قدیم نہیں ہے، مگر میں ان کو کہتا ہوں شی از دا مدر ایو آف دا لاہور فیشن سین. میری بیگم کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ان کا بنا ہوا جو لباس، ان کا پہنا ہوا لباس تھا، وہ نیلوفر شاہد کے ہاتھوں کا تھا، اور میرے خیال میں اس خاتون کو چننے میں ان کے لباس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور میں ابھی تک اپنے اس فیصلے پہ پچھتاتا نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. ایڈی خاور، پہلی تو مجھے یہ بات بتائیے، یہ جو فیشن ویک ہم نے منایا ہے اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ فیشن ویک کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اور جب آپ اس کو فیشن ویک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک گلوبل امیج دینا ہے، اور آپ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس فیشن انڈسٹری کے ساتھ جو $300 بلین کی ایک انڈسٹری پوری. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں مشکل سے یہ چیزیں ہو پاتی ہیں، اور اللہ اللہ کر کے یہ چیز ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہو رہی ہے. اور اس میں بہت سارے ڈیزائنرز آئے ہمارے، اور باہر سے لوگ بھی آئے، اور ان حالات میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ آپ یہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ چیز دیکھی. اور اس سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں جو پوری میڈیا جو باہر کی ہے، اس نے ایک جو ہمارا جو ایک پرسپیکٹو دکھایا ہوا ہے، اس سے پھر لوگوں کو آ کے یہاں پہ پھر وہ ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ ڈفرینٹ ہے. اور وہ تھرو میڈیا ایک دوسرے سے چیزیں انٹر کنیکٹ ہوتی ہیں، پتہ لگتا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب فیشن ویک یہاں پر جس طرح سے مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریئل کٹیور دکھانا. مطلب میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا کہ آپ اپنا ایک امیج بلڈنگ کرتے ہیں، امیج اپنی بلڈنگ کرتے پرسیپشن ہیں، بدلتے ہیں، اور ٹریڈ کے لیے بہت فائدہ مند، ٹریڈ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ لوگ جب یہاں پہ باہر سے آتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب باہر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں بزنس کے لیے، تو ان کا جو کلچر ہے یا وہ جس طرح کے کپڑے وہ پہننا چاہتے ہیں، اس میں اپنا جو ایک سٹائل ہے یا ایک ایسٹرن ٹچ ہے اس کو ملا کر دکھائیں، اور وہ پوری مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچ لیں، گریب کر لیں. مجھے بتائیے کامیار، ہاؤ سکسیسفل ہیو یو بین؟ ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے فرام دا ٹریڈ پوائنٹ آف ویو؟ ہم نے ایک بہت اچھی نمائش کی، آئی تھنک تقریباً 32 ڈیزائنرز نے اپنے مختلف کلیکشنز کو یہاں پہ ریمپ پہ کیٹ واک کے ذریعے لوگوں سے متعارف کروایا. واٹ اباؤٹ بزنس؟ میں اس لیے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں موسٹ آف دا بائرز ور ایڈوائزڈ ناٹ ٹو اٹینڈ دس پرٹیکولر تھنگ. تو یہ تو پھر آپ نے خود دیکھا، خود کیا، خود دکھایا. جن کے لیے ہم پروسپیکٹو بائرز کو لیور کرنا تھا وہ ہم کر سکے؟ جی ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم میرے خیال سے کافی اچھا ٹرن آؤٹ تھا فار بائرز. جیسے آپ نے کہا کیونکہ ملک کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں اور لوگ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس ریجن میں ٹریول کرنے کے لیے. سو جی یورپ سے اتنے بائرز نہیں تھے، مگر وی ہیڈ بائرز فرام انڈیا.
ہمارے پاس انڈیا سے میرے خیال سے 2 بائرس تھے, ریپرزینٹیو تھے فرام یورپین بائرس. پھر from the Middle East and UAE, Studio 8, there's this lady called Sara Bilhassa who has a huge store in Dubai. She was there. Then your local buyers such as Ensemble from Karachi hain ji, designers hain Karachi mein, aur labels hain Karachi mein, wo bhi the udhar, amongst many others. So from a business point of view, for the first fashion week jo humne Lahore mein kiya, Pakistan Fashion Design Council ne, I think that the business of fashion کا ایک کک آف ہوا ہے. اٹ ہیز ٹرانسلیٹڈ انٹو ٹاکس بٹوین کافی سارے ڈیزائنرز میں ان نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا. پرسنلی مائی سیلف ایز اے ڈیزائنر اٹ واز گڈ فار می پروفیشنلی میرے لیے, کیونکہ انڈین شاپ اگان سے جو بائرز آئے تھے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, سارا بلحاسا کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. کئی یو کے سے ڈیزائنرز بائرز آئے تھے ملٹی برانڈ شوز, کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یو کے میں بہت کمیونٹی ہے ہماری. سو یو نو ہر قسم کے ڈفرینٹ قسم کے بائرز تھے. کئی لوگ بہت ہائی اینڈ ٹائپ تھے, کئی لوگ مڈ رینج کے تھے. سو ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بائر تھا. کوئی چیز جو کہ جرنلسٹ کو نہیں اپیل کر رہی تھی, بائرس کو بہت اپیل کر رہی تھی. بالکل نیلوفر آپا, میں جس طرح کی بات سن رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 62 سال سے لوگ ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم دنیا کے فیشن میپ کے اوپر کہیں دیکھیں, اور اب تقریباً 62 سال بعد ہم نے اس خواب کی تعبیر دیکھی ہے, ویری گلیمرس تعبیر. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے فیشن سین اور انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے, یا اس کو بھی ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کر کے پپو کر دیں؟ بالکل نہیں, آئی تھنک کہ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بہت میجر اور مونیومنٹل ایفرٹ تھا. نومبر میں کراچی میں ہوا فیشن ویک وچ واز ویری سکسیزفل ایز این ایونٹ, اینڈ دس آلسو ایز این ایونٹ. تو اس میں جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ 32 ڈیزائنر, وہاں پہ بھی تقریباً اتنے ڈیزائنرز اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ, وچ سیز اے لاٹ. مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سے میں تو یہی کہتی آئی ہوں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. تو وہ جو فیشن فرٹرنیٹی میں آپ اکٹھا کچھ کرتے ہیں تو آپ کے گولز ایک ہوتے ہیں, آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں, اور آئی تھنک کہ یہ بہت پازیٹیو ہوا ہے. خواتین حضرات, آپ نے بہت اہم بات ایک سنی نیلوفر شاہد صاحبہ سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور کے اور کراچی کے لوگ ایک ساتھ آئے. نومبر میں وہاں پہ کراچی میں فیشن ویک ہوا, فروری میں لاہور میں فیشن ویک ہوا, اور دونوں جگہ ایک اتنے دور کے فیشن سینٹرز نے ایک ساتھ کولیبریٹ کیا. تو یہ تو فیشن میں بھی کولیشن نظر آ رہی ہے. اللہ کرے اس کولیشن کا نتیجہ دوسری کولیشن سے بہت بہتر نکلے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا نتیجہ نکلے گا اس فوراً چھوٹی سی بریک کے بعد. ویل بی بیک ان اے منٹ.